السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی ہجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یو پی، انڈیا سے۔ صحت مند اور مضبوط دل و دماغ والے افراد ہی زندگی کے مصائب، حالات اور پریشانیاں وغیرہ برداشت کرنے کا تحمل اور ہنر رکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور غلط چیزوں کے استعمال سے بچیں۔ دوستو، یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوستو احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں سبھی دوستو احباب خیریت سے ہوں گے۔ طب کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، یا ہم سے بھی جانکاری کر سکتے ہیں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بہت معروف و مشہور اور بہت پرانی دوا معجون دبید الورد کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا معجون کہتے ہیں نیم منجبد مرکب کو، یعنی جس کا قوام نہ زیادہ گاڑھا ہو نہ زیادہ پتلا ہو، جس میں دواؤں کو پیس کر اس کے پاؤڈر کو شکر اور شہد میں ملا لیا گیا ہو۔ یہ معجون سب سے پہلے ملک مصر میں ایجاد کیا گیا تھا۔ اس کے ایجاد کرنے والوں کو ہرمس کہا جاتا ہے۔ ہرمس مصر کا ایک بہت بڑا طبیب تھا۔ دبید الورد اس لیے کہتے ہیں، ورد کے معنی آتے ہیں گلاب، اور گلاب اس میں خاص طور سے اور کافی مقدار میں شامل ہے، اس لیے اس کو معجون دبید الورد کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کلاسیکل میڈیسن ہے۔ بہت سی یونانی کمپنیاں اس معجون کو بناتی ہے۔ یہ کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ معجون لیور کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بشرطے کہ یہ اپنے صحیح فارمولے کی بنیاد پر تیار کیا ہوا ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں معجون دبید الورد کن دیسی مفردات دواؤں سے مل کر بنتا ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں معجون دبید الورد میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ اس میں سنبل طیب، مستغی رومی، زعفران، تباشیر اور اسی طرح گلے غافس، تخم قصوص اور تخم قاسنی وغیرہ بہت سی دوائیں اس میں شامل ہیں۔ یہ میرے پاس ہمدرد کمپنی کا موجود ہے۔ باقی آپ کسی بھی کمپنی، دہلوی، ریکس، میکس، نیو شمع، اسٹنڈر، ہرمس اور بقائی، اجملی، جامعہ طبیہ دیوبند، جامعہ طبیہ علی گڑھ، کسی بھی کمپنی کا آپ خرید سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ ذوف جگر، ورم جگر والے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی جن مریضوں کے لیور پر ورم ہو، لیور کمزور ہو، ان کے لیے اس کا لگاتار استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدہ، تیحال یعنی تلی اور گردے کے ورم کو اتارتا ہے، یعنی ہر طرح کے اندرونی ورموں کو تحلیل کرتا ہے، ہاضمے کو درست رکھتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نزلہ زکام، یعنی جن لوگوں کو نزلہ زکام زیادہ ہو اور شوگر کے پیشنٹ ہو، وہ اسے استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد نیم گرم پانی سے 5 سے 10 گرام کے بیچ، چھوٹے بچے 5 گرام، بڑے 10 گرام عرق مکو یا عرق بادیان کے ساتھ استعمال کریں۔ دوستو، ہمارے یہاں نبض اور مزاج سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے بیماریوں کا اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جو بھی مرکبات و مفردات، گھریلو علاج اور طبی معلومات، یا اس کے علاوہ روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس طب اور حکمت کی نایاب اور مستند ہزاروں کتابیں موجود ہیں، جن کے ذریعے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔